اب سوال یہ پیدا ہوگا، کیا عصر کے بعد بھی یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی؟ کیا فجر کے بعد بھی یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی؟ کیونکہ یہ اوقات مکروہ اوقات ہیں، یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں عام طور پہ نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اب اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں گے تو عصر کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، فجر کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب آپ اس حدیث کو دیکھیں گے جس پہ میں درس دے رہا ہوں کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں ادا کرے۔ اب کچھ علماء کرام نے یہ موقف اپنا لیا کہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں سببی نماز ہے، یہ کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اور کچھ علماء کرام نے یہ موقف اپنا لیا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، حتیٰ کہ تحیۃ المسجد بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور صحیح موقف کیا ہے، درست بات کیا ہے؟ درست بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ عصر کے بعد، فجر کے بعد آپ وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، عام نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں عصر کے بعد، آپ کا دل چاہا 2 رکعتیں ادا کر لوں، دل چاہا 4 رکعتیں ادا کر لوں، ہم کہیں گے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو عصر کے بعد مسجد سے نکلا، بازار گیا اور پھر واپس آیا، اب مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، تو ہم کہیں گے تم 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ تم مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہو، بیٹھنے کی وجہ سے، بیٹھنے کے سبب سے تم نے یہ نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ سببی نماز۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا نماز کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے کے مسئلے میں بخاری شریف کی اس حدیث کو ترجیح دی ہے جس میں آتا ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اس مسئلہ میں ہم نے اس حدیث کو ترجیح نہیں دی جس میں آتا ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، فجر کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث، میرے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، وہ حدیث اس میں آتا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عام اصول ہے۔ اس عام اصول سے کئی نمازیں پہلے ہی مستثنا ہو چکی ہیں، تحیۃ المسجد کے علاوہ بھی کئی نمازیں اس اصول سے مستثنا ہو چکی ہیں۔ آئیے چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حاجی صاحب سے پوچھیں کون سے امام؟ ہاں جی، کون سے امام؟ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پہ مینا میں مسجد خیف میں فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو سلام پھیرنے کے بعد پیچھے دیکھا 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز میں حصہ نہیں لیا، جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ نے انہیں بلایا، وہ کانپتے ہوئے آئے، آپ نے کہا ما منعکما ان تصلیا معنا، تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اپنے خیموں میں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر آئے ہیں، ہم فجر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، اس لیے ہم نے نماز میں حصہ نہیں لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، جب تم گھر میں نماز پڑھ کر آؤ، اب یہ اصول صرف ان دونوں کے لیے، میرے آپ کے لیے بھی ہے، دھیان سے آپ کہہ رہے ہیں جب تم گھر میں نماز پڑھ کر آؤ اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں شریک ہو جاؤ، مسجد کی یہ نماز تمہارے لیے نفل نماز بن جائے گی۔ کسی وجہ سے آپ نے کبھی گھر میں نماز پڑھ لی ہے عصر کی، آپ نے نماز پڑھ لی ہے فجر کی،
آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، پھر مسجد میں آئے ہیں، وہاں پہ جماعت عصر کی کھڑی ہے، آپ عصر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں، یہ دوسری نماز آپ کی کون سی نماز بنے گی؟ نفل نماز بنے گی۔ میرے بھائیو، یہ دو صحابی کون سی نماز پڑھ کر آئے تھے؟ ان کی فجر کی نماز ہو چکی تھی کہ نہیں؟ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آ کے تم دونوں کو چاہیے تھا ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے، یہ نماز تمہارے لیے کون سی نماز بن جاتی؟ تو کیا یہ فجر کے بعد نماز نہ ہوتی؟ فجر کی تو پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد آپ انہیں کہہ رہے ہیں تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے، یہ تمہاری نفلی نماز بن جاتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایسا کوئی سبب ہو تو فجر کے بعد عصر کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث لے لیجئے، امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں داخل ہوئے عصر کے بعد، کس نماز کے بعد، اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے گھر کے ایک حصے میں نماز پڑھنا شروع کر دی، کس نماز کے بعد؟ عصر کے بعد نماز پڑھ رہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ اور آپ سے گزارش کرو کہ ام سلمہ پیغام دے رہی ہیں کہ آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہوا ہے اور خود آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ختم کر لی، سلام پھیر لیا، آپ جناب ام سلمہ کے پاس آئے، کہا ام سلمہ تم نے مجھے پیغام بھیجا تھا لونڈی کے ہاتھ، یاد رکھو کہ میری آج ظہر کے بعد کی سنتیں رہ گئی تھی۔ کیا رہ گئی تھی؟ ظہر کے بعد کی سنتیں رہ گئی تھی، کسی وفد کے ساتھ میں مشغول ہو گیا تھا، وہ سنتیں میں نے اب ادا کی ہیں۔ کب ادا کی؟ اگر عصر کے بعد ایسی نمازیں پڑھنا بھی غلط ہوتا تو آپ مزید لیٹ کر کے مغرب کے بعد پڑھ لیتے، عشاء کے بعد پڑھ لیتے، آپ نے عصر کے بعد کیوں ادا کی ہیں؟ اس سے پتا چلا کہ ایسی نمازیں مکروہ اوقات میں ادا کی جا سکتی ہیں، جو سنتیں قضا ہو گئی ہیں، جو فرض نماز قضا ہو گئی ہے، وہ آپ مکروہ اوقات میں ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں، فجر کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب قیس بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ میں فجر کے بعد 2 رکعتیں ادا کر رہا تھا، جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ کون سی 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ میں نے کہا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، وہ اب ادا کی ہیں۔ تو آپ خاموش رہے، فلم ينكر علیہ، مجھے برا بلا نہیں کہا، میرے اوپر انکار نہیں کیا، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ غلط بات پہ خاموش نہیں رہتے۔ تو اس سے پتا چلا میرے بھائی یہ سنتے فجر کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے کئی بھائی یہ سنتے تب ادا کرتے ہیں جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب امام صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ درست نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے، جب جماعت کھڑی ہو جائے، تب فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو جب امام صاحب جماعت میں نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہے، تب سنتے ادا کرنا مسجد کے کونے میں یا مسجد کے صحن میں، یہ آپ کی حدیث کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں مکروہ اوقات میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مسجد کے آداب کو پہچاننے کی اور انہیں اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو، کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کر